بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ ان کو کن لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر عذاب الہی کا شکار کیسے ہوئے، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حیات جاودانی کیسے حاصل کی، یعنی ابدی زندگی کیسے حاصل کی۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت الیاس کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے ذمے بنی اسرائیل کی تبلیغ کا کام سونپا گیا تھا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم ہوا کرتی تھی۔ سب سے زیادہ پیغمبر اسی قوم میں مبعوث کیے گئے اور سب سے زیادہ نعمتیں بھی انہی کو عطا کی گئیں۔ ناظرین، اس وقت بنی اسرائیل اور ان کا بادشاہ اور ملکہ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام اردن کے علاقے جلال میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کا بادشاہ اخیب تھا اور اس کی بیوی کا نام ایزبل تھا۔ وہ دونوں ایک بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام جس شہر میں رہتے تھے اس کا نام بال بک تھا۔ بال بک کے لوگ بہت بت پرست تھے اور ان کے سب سے بڑے بت کا نام بال تھا۔ ان کے بت کا نام بال تھا اور بک کا معنی شہر ہے، لہٰذا ناظرین دونوں کو ایک ساتھ ملانے سے شہر کا نام بال بک بن گیا۔ بال سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ اس کی لمبائی 20 ہاتھ تھی، بعض روایات میں 400 گز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے 4 منہ تھے اور 400 سے زیادہ خادم اس پر مامور تھے، یعنی وہ اس بت کے نبی کہلاتے تھے۔ بادشاہ اخیب کی بیوی ایزبل نے ایک بہت بڑی قربان گاہ بنا کر بنی اسرائیل کے لوگوں کو بت پرستی میں لگا دیا تھا۔ وہ قربان گاہ بال نامی بت کے نام پر بنائی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام کو بال بک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، لہٰذا باقی پیغمبروں کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی اور کہا کہ اے لوگو، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، اور اسی نے ہی تمہیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں، اور تمہاری ہر مصیبت اور مشکل کا حل صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، لہٰذا اس بت پرستی کو چھوڑ کر اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرو۔ لیکن دوسرے انبیاء اکرام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کی طرف سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، قرآن پاک میں لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اللہ رب العزت نے انہیں خبردار کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم لوگ عدالت الہی میں حاضر کیے جاؤ گے اور عذاب جہنم کے لیے بلائے جاؤ گے۔ ناظرین، بال بک کے بادشاہ اخیب کی بیوی ایزبل ایک بد کردار عورت تھی، مگر اخیب اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، لہذا جب وہ کہیں دور دراز سفر پر جاتا تو اپنی غیر موجودگی میں اپنی بیوی کو اپنا جانشین بناتا اور وہ اس کی غیر موجودگی میں حکومتی فیصلے کرتی تھی۔ ایزبل کا وزیر ایک دانا اور مخلص شخص تھا۔ اس نے ان 300 مومنوں کو نجات دلوائی جن کو پھانسی دینے کا حکم ایزبل نے دیا تھا۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کی بیوی کو بھی دین الہی کی طرف بلایا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر یہ دونوں توبہ نہ کریں تو ان کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ بادشاہ کی بیوی ایزبل نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر حضرت الیاس وہاں سے ہجرت کر کے غار میں چھپ گئے۔ 7 سال انہی غاروں میں گزارے۔ اس دوران شیطان بال نامی بت کے اندر جا بیٹھا۔ جب اس کے پجاری کوئی بات کرتے تو شیطان اندر سے جواب دیتا کہ تمہارا رب ایسا کہتا ہے، تو پھر بادشاہ اور باقی لوگ اسی بات کے مطابق عمل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دور سے اسی شہر میں مقیم تھے، وہ بھی بال کے پجاری ہو گئے۔ ناظرین، ایک دفعہ بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔
ہر طرح کا علاج معالجہ کیا گیا مگر شفا نہ ہوئی۔ بال بت کی بہت پرستش کی گئی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو بال کے چیلوں نے بادشاہ سے کہا کہ الیاس جو کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا اور آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، لہٰذا اس لیے بال بت آپ سے ناراض ہو گیا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی پہاڑوں میں زندہ ہے۔ بادشاہ نے 400 لوگوں کو حضرت الیاس کی تلاش میں روانہ کیا، لہٰذا وہ لوگ تلاش میں نکلے اور جا کر پکارنے لگے کہ اے الیاس، اے پیغمبر خدا، باہر نکلو، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان پر ظاہر ہونا چاہا مگر اللہ پاک نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور خبردار کیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو تب حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے خدا، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو مجھے ان پر ظاہر کر دے، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان پر آسمان سے آگ نازل فرما۔ ایسا کہنے پر آسمان سے آگ برسی اور تمام لوگ جل کر بھسم ہو گئے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے 50 سرکش اور دلیر افراد کو حضرت الیاس کی تلاش میں بھیجا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ لوگ بھی گئے اور ایسا ہی کیا جیسے پہلے والوں نے کیا تھا۔ اس دفعہ بھی آسمان سے آگ برسی اور ان لوگوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ بادشاہ کو علم ہوا تو شدید برہم ہوا۔ اب کی دفعہ اس نے ایزبل کے وزیر جو کہ ایک نیک اور دانا شخص تھا اس کو بھیجا اور کہا کہ الیاس سے کہنا کہ وہ واپس آئیں اور ہمیں دعوت دین دیں تاکہ ہم ان پر اور ان کے خدا پر ایمان لے آئیں۔ یہ بھی ایک چال تھی، لیکن وہ مومن شخص مجبور تھا، اس لیے وہ پہاڑ پر جا کر بولا اور آپ کو پکارا تو آپ علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا۔ تو اسی وقت وحی آئی کہ ان پر ظاہر ہو جاؤ اور جا کر اپنے مومن بھائی سے ملو۔ مومن آدمی نے حضرت الیاس سے کہا کہ مجھے بادشاہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو ایسا کہہ کر اپنے ساتھ لے جاؤں، اگر میں آپ کو لے جانے میں ناکام رہا تو مجھے قتل کروا دے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ یہ بادشاہ کی چال ہے، مگر آپ جائیے، آپ کا خدا بادشاہ کو ایسا غافل کر دے گا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی بیٹے کی مرض کو شدید کر دیا۔ جب مومن وزیر واپس آیا تو دیکھا کہ ہر کوئی بادشاہ کے بیٹے کے غم میں مبتلا تھا، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا شدت مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ اس طرح سے بادشاہ اور اس کے حواری اس مومن وزیر کی واپسی پر غافل رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے جب وزیر سے پوچھا کہ الیاس کا کیا بنا تو اس نے جواب دیا کہ اس غم کے دوران پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، مجھے بھی کچھ معلوم نہیں۔ اس دوران حضرت الیاس جگہ جگہ چھپ کر مخفی زندگی گزارتے رہے۔ 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ علیہ السلام مجھ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے تنگ آ کر کہا کہ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دے اور کبھی بارش نہ برسانا سوائے اس وقت کے کہ جب میں تجھ سے بارش کی دعا مانگوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر قحط مسلط کر دیا۔ بھوک اور افلاس نے انہیں آن گھیرا، وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئے، پے در پے اموات ہونے لگیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ ہے اور ان کی بد دعا کا اثر ہے۔ چنانچہ وہ بے بسی کے عالم میں حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنے کیے گئے سلوک پر معافی مانگی اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور جا کر ہمارے لیے دعا کریں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ بالبک شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کا شاگرد الیسع بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یہ سب لوگ جب بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے کہا کہ الیاس، تم نے بنی اسرائیل کو قحط میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے نہیں کیا بلکہ اس خدا نے کیا ہے جسے تم جھٹلاتے ہو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے خدا سے ہمارے لیے پانی مانگو۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے راز و ریاض میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے شاگرد الیسع سے پوچھا کہ کیا تمہیں آسمان پر کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، بادل دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پانی کی خوشخبری مل گئی ہے۔
اب بس اپنے آپ کو بچا لینا، کہیں پانی میں غرق نہ ہو جانا۔ بارشوں کی وجہ سے سارا خطہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کچھ عرصہ ان لوگوں کے ساتھ رہے، مگر پھر نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ لوگ دوبارہ غرور و تکبر کا شکار ہو گئے اور گمراہ ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی حکم عدولی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے شاگرد الیسع کو چند نصیحتیں کیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لباس نبوت ان کے حوالے کر دیا، اور اس طرح سے بنی اسرائیل کی تبلیغ کا کام ان کے سپرد ہوا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور زندہ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پانی یعنی سمندروں پر مامور ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر مامور ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام بیابانوں میں مامور ہیں، لیکن دونوں کو حیات جاودانی ملی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ابدی زندگی کیسے ملی، اس کا قصہ کچھ یوں ہے۔ ناظرین، قصے کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بڑھتے ہیں اب قصے کی طرف کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ابدی زندگی کیسے حاصل ہوئی۔ ناظرین، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں آئے تاکہ ان کی روح کو قبض کریں، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے گریہ زاری شروع کر دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں جبکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس واپس جانے والے ہیں؟ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ یہ گریہ موت کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ سردی کی طویل راتوں اور گرمی کے طویل دنوں سے جدا ہو جاؤں گا، کیونکہ دوستان خدا یہ راتیں راز و نیاز اور عبادات میں گزارتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس طرح سے وہ دن رات اپنے پروردگار کے سامنے حاضر رہتے ہیں اور ان عبادات کو کرنے سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ موت کی وجہ سے میں ان سے محروم ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ کو مناجات سے عشق ہے، یعنی آپ کو اللہ کی ذات سے عشق ہے اور آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو تا قیامت مہلت دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھیں اور اولیاء خدا کی سب سے جدا نہ ہوں۔ اس طرح سے حضرت الیاس علیہ السلام کو ابدی زندگی عطا ہو گئی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔